نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ سیرت النبی آڈیو سیریز قسط نمبر 57 میں خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک کے واقعات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا۔ شعب ابی طالب میں جو محصوری کے ایام ہیں، ان کے دوران میں چند ایسے افراد قریش کے کہ جو اپنی زبان سے، اپنے طعنوں کے ذریعے سے اور اپنی اذیتناک باتوں کے ذریعے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے تھے، آپ کی تبلیغ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے تھے، ان کے بارے میں پچھلے قسط میں کچھ تذکرہ کیا تھا۔ آج کی قسط میں بھی مزید ان افراد کے بارے میں، اور ظاہر ہے کہ ان کا پھر قرآن میں جو آیات موجود ہیں جو ان کے بارے میں اور ان کی باتوں کو قرآن نے ذکر کیا ہوا ہے، تو ہم ان آیات سے بھی استفادہ کریں گے۔ جیسا کہ عرض کیا، ابو جہل کی باتیں، عاص بن وائل کی باتیں، اسی طرح نضر ابن حارث کا بھی پچھلے اقساط میں ذکر گزر چکا ہے۔ یہاں ایک واقعہ میں سیرت ابن ہشام میں سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے ولید بن مغیرہ کے ساتھ، تو وہاں پر یہ نضر بن حارث جو ہے یہ بھی آ گیا اور وہ بھی اسی جگہ پر بیٹھ گیا۔ مجلس میں قریش کے بہت سے لوگ موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرنے لگے تو نضر بن حارث جو ہے وہ بیچ میں آتا ہے اور کچھ کہنے لگا، تو رسول اللہ نے اس سے گفتگو فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے ان سب کو قرآن مجید کی ایک چند آیتوں کی تلاوت کر کے سنائی۔ یہ سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 98 اور 99 اور تقریباً 100، 98، 99 اور 100 آیت نمبر سورہ انبیاء کی، ان کی اللہ کے نبی نے تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون۔ بنام خدائے رحمان رحیم، بتحقیق تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے تھے جہنم کا ایندھن ہیں اور جہاں تمہیں داخل ہونا ہے۔ اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور اب سب کو اسی میں ہمیشہ رہنا ہے۔ جہنم میں ان کا شور ہوگا اور وہ اس میں کچھ نہیں سن سکیں گے۔ تو یہ جب اللہ کے نبی نے یہاں پر اس بات کو بیان کیا، اس کے بعد رسول خدا وہاں سے تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں اس محفل میں عبداللہ ابن زبعری ایک مشرکین میں سے تھا، یہ وہاں پر آیا، اور تو وہاں پر ولید بن مغیرہ نے عبداللہ ابن زبعری سے کہا کہ نضر ابن حارث جو ہے اس کے لیے جو ہے اس کے سامنے رسول خدا کا کہا کہ اللہ کے نبی نے اس کے سامنے بتوں کے بارے میں کہ جن کو ہم پوجتے تھے ان کے بارے میں کہا کہ وہ جہنم کا ایندھن ہے، اور کہتا ہے کہ ہاں یہ کوئی جواب بھی نہیں دے سکا نضر بن حارث کا، حالانکہ یہ نضر بن حارث جو تھا یہ قصہ گوئی میں اور قصے اور واقعات سنانے میں مشہور تھا قریش میں سے۔ تو عبداللہ ابن زبری کہتا ہے کہ اگر میں ہوتا تو میں، یعنی نعوذ باللہ کہتا اگر میں ہوتا تو نعوذ باللہ رسول اللہ کو قائل کر لیتا، ان کو یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ بحث کر کے نعوذ باللہ بحث میں شکست دیتا۔ کہتا ہے کہ یہ ملعون
کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ کیا اللہ کے سوا ہر وہ شے جس کی پوجا لوگ کر رہے ہیں وہ پوجنے والوں کے ساتھ جہنم میں ہوگی؟ کہتا ہے ہم فرشتوں کی بھی پرستش کرتے ہیں، اور یہودی جو ہیں وہ عزیر کی پرستش کرتے ہیں، اور نصارہ جو ہیں عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم کی پرستش کرتے ہیں۔ تو پوچھو کہ کیا یہ عزیر، حضرت عیسیٰ اور فرشتے یہ بھی جہنم میں ہوں گے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ بات جب اس نے کی تو باقی قریش نے اس کی بات کو بڑا اچھا تصور کیا، پسند کیا اس کی بات کو، اور انہوں نے جو ہے یہ حجت قائم کر دی اور کہا کہ یہ بحث میں جیت گیا ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات کو سنا تو اللہ کے نبی نے یہاں پر فرمایا، سیرت ابن شام میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر وہ شخص جس نے اس بات کو پسند کیا اللہ کے بغیر اس کی پرستش کی جائے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے اس کی پرستش کی، وہ تو صرف شیاطین اور ان کی پوجا کرتے ہیں جنہوں نے ان کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیا، یعنی جنہوں نے اپنی پوجا کرنے کا حکم دیا وہ تو صرف شیاطین ہیں، اور یہ جو پوجا کرنے والے ہیں یہ ان شیطانوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہاں پر قرآن مجید کی آیت بھی نازل ہوئی اسی موضوع کے حوالے سے جو ابن زبعری نے بات کی ہے اس پر۔ یہ سورہ مبارکہ انبیاء کی اگلی آیات ہیں، 101۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون۔ بنام خدائے رحمان رحیم، جن کے حق میں ہماری طرف سے پہلے ہی جنت کی خوشخبری مل چکی ہے وہ اس آتش سے دور ہوں گے جہاں وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے، اور وہ ہمیشہ ان چیزوں میں رہیں گے جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوں۔ آیت نمبر 103۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ انہیں قیامت کے بڑے خوفناک حالات بھی خوفزدہ نہیں کریں گے، اور فرشتے انہیں لینے آئیں گے اور کہیں گے یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یعنی یہ جو اس نے کہا نا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کے بارے میں، تو یہاں واضح طور پر آیت نمبر 101 کے اندر کہ جن لوگوں کو پہلے ہی جنت کی خوشخبری دی جا چکی ہے وہ اس آگ سے دور ہیں، اور دوسرا ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پرستش کی دعوت نہیں دی ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہوا ہے۔ حضرت عزیر ہوں، انبیاء کبھی بھی لوگوں کو اپنی پرستش کی طرف نہیں بلاتے تھے، اور جہاں تک وہ فرشتوں کی پرستش کی انہوں نے بات کی تو یہ قریش کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو قرآن نے اس پر بات کی ہوئی ہے، ہم نے پہلے بھی اس پر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامرہ یعملون۔ اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے، وہ تو پاک ہے، بلکہ جن کو تم نے اس کی اولاد ٹھہرایا ہے وہ اس کے معزز بندے ہیں۔ یعنی جیسے یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یا عیسائی حضرت عیسیٰ کو، اور اسی طرح مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، تو وہ تو معزز ہیں خدا کے نزدیک، وہ تو اس کی مشیت سے پہلے بات تک نہیں کرتے، اور وہ اس کے حکم کے موافق جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کی اطاعت کرتا ہے وہ اپنے رب کے حکم کے موافق کام کرتے ہیں۔ بس اسی طرح قرآن مجید نے واضح دلائل کے ساتھ بات کی ہوئی ہے۔ ایک اور شخص جو ہے وہ اخنس بن شریق ثقفی جو ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اپنے قبیلے کے سربراہ لوگوں میں سے تھا، اور ان لوگوں میں سے تھا کہ جن کی بات مانی جاتی ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کے بارے میں بحث کرتا تھا، لوگوں کو اللہ کے نبی کی باتوں کی تردید کرتا تھا۔ اس کے بارے میں بھی قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ یہ سورہ مبارکہ قلم کی آیت نمبر 11 سے 12-13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ بنام خدا رحمان الرحیم، جو عیبگو، بلکہ یہ میں آیت نمبر 10 سے پڑھنا چاہوں گا ترجمہ اس کا۔ اور آپ کسی بھی زیادہ قسمیں کھانے والے بے وقار شخص کے کہنے میں نہ آئیں، جو عیبجو، چغل خوری میں دوڑ دھوپ کرنے والا،
بھلائی سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، بد کردار، بدخو اور ان سب باتوں کے ساتھ بدذات بھی ہے۔ یہ اخنس بن شریق تھا ثقفی، قبیلہ بنی زہرہ کہتے ہیں، اس کا حلیف تھا۔ تو یہ بھی اسی طرح سے اللہ کے نبی کے بارے میں فضول باتیں کرتا تھا۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں یوں بات کی۔ اسی طرح ایک واقعہ اور ولید بن مغیرہ کا ہے۔ ولید بن مغیرہ کو جب یعنی اس کے یہ کہتا تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو وحی نازل ہو اور مجھے چھوڑ دیا جائے، حالانکہ میں قریش میں سب سے بڑا شخص ہوں اور سردار قریش ہوں۔ اور کہتا ہے دوسرا، ابو مسعود عمر ابن حمیر ثقفی کو چھوڑ دیا جائے جو بنی ثقیف کا سردار ہے۔ کہتا ہے میں سب سے بڑا ہوں، پھر وہ بنی ثقیف کا سردار تھا ابو مسعود، کہتا ہے وہ اور میں، ہم دونوں کے علاوہ جو ہے یہاں پر تو کوئی بڑا نہیں ہے، بس ہم دونوں ان دونوں بستیوں کے بڑے ہیں، یعنی مکہ۔ کہتا ہے یہ ولید کہتا ہے میں مکہ کا سب سے بڑا ہوں اور طائف کا سب سے بڑا ابو مسعود ہے۔ اگر تو وہی نازل ہونی ہوتی تو مجھ پر نازل ہوتی، اگر ان پہ نازل ہوئی میرے اوپر بھی آ جاتی۔ یہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ تو اس بات کو بھی اسی دعوے کو بھی قرآن نے ذکر کیا ہوا ہے۔ یہ واقعہ سورہ مبارکہ زخرف کی آیت نمبر 31 میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا، یعنی وہی مکہ اور طائف کے کسی رئیس قبیلے کو اس عہدے کے لیے منتخب کرتا۔ اللہ کو اپنا نمائندہ بنانے کے لیے عبداللہ کا یتیم ملا جس کے پاس نہ دولت ہے نہ کسی قبیلے کی سرداری۔ یعنی اور اس کا جواب بھی آیت نمبر 32 میں دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں جواب بھی دیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ کیا آپ کے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں، جبکہ دنیاوی زندگی کی معیشت کو ان کے درمیان ہم نے تقسیم کیا ہے، اور ہم ہی ان میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت ہم نے دی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس چیز سے بہتر ہے جسے یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے کہا کہ تیرے رب کی رحمت کی تقسیم کا اختیار ان کو کس نے دیا ہے؟ ہم نے اس سے کمتر چیز یعنی ان کا جو ذریعہ حیات ہے، روزی بھی کسی کے اختیار میں نہیں دی، نہ ہی بندوں کے درمیان جو تفاوت درجات رکھتے ہیں، کوئی خادم خدمت کرنے والا ہوتا ہے، کسی کی خدمت ہو رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ آپ دنیاوی جو معیارات ہیں یہ بھی کسی کے اختیار میں نہیں دیے، کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ تو نبوت جیسا الہی منصب جو ہے اس کو ان کے قائم کردہ معیار کے مطابق تھوڑی تقسیم کیا جاتا ہے۔ جیسے اب ولید بن مغیرہ کے حساب سے نبوت اگر ملنی ہوتی تو قبیلوں کے بڑے افراد کو ملتی۔ اپنا ذکر کرتا ہے کہ میں قریش مکہ میں سے میں بڑے قبیلے والا یا نسب والا ہوں، دولت والا ہوں، اور اسی طرح ادھر سے طائف میں سے جو ہے ابو مسعود ثقفی۔ تو یہ ان کے مطابق اس طرح کے معیارات تھے۔ ایک اور واقعہ بس ذکر کروں آخر میں کہ ابی بن خلف اور ایک اور عقبہ بن ابی معیط جو ہے، کہتے ہیں ان کے درمیان بڑی گہری دوستی تھی۔ عقبہ جو ہے وہ رسول اللہ جب قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے تھے تو وہ بیٹھا کرتا تھا، سنتا تھا۔ کہتے ہیں ابی بن خلف کو یہ بات پتہ چلی تو وہ عقبہ کے پاس گیا اور اس نے کہا مجھے خبر ہوئی ہے کہ تو رسول اللہ کا نام لے کر کہتا ہے کہ ان کے پاس بیٹھتے ہو اور ان کی باتیں سنتے ہو۔ پھر اس نے کہا اگر تم نے یہ کہا ایسا کیا تو میں تمہاری صورت بھی نہیں دیکھوں گا۔ پھر اس نے یہ شرط رکھی کہ تم رسول اللہ پر جا کر نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی توہین کرے، اپنا لعاب رسول اللہ کی طرف ڈالے۔ کہتے ہیں یہ مردود لعین عقبہ بن ابی معیط گیا اور اس نے جا کر اللہ کے نبی کے ساتھ اس نے بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، لیکن روایات میں آتا ہے کہ جب اس نے جا کر لعاب پھینکنا چاہا، کہتے ہیں اس کا لعاب اس کے منہ پر ہی گرا اور اس کے چہرے پر برس کا مرض پیدا ہو گیا۔ تو یہ بات ابھی جاری ہے انشاءاللہ۔ شیب ابی طالب میں اس وقت محصوری کا عالم ہے، لیکن اللہ کے نبی اسی طرح تبلیغ کے لیے باہر نکلتے تھے
لیکن بنی ہاشم کے محلے میں رہائش کے بجائے شیب ابی طالب میں رہائش اختیار کی ہوئی تھی بنی ہاشم کے قبیلے میں، سوائے ابو لہب کے۔ یہاں پر بات تمام کرتا ہوں انشاءاللہ، باقی گفتگو اگلی قسط میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔